ایک موضوع ہے جس پر میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک سروے کیا تھا کہ ہندوستان میں اس وقت کتنے طلباء اردو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک کہنا چاہیے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کیفیتی اور کمیتی تجزیہ، یعنی کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکا کہ مستقبل میں ہندوستان میں کتنے لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اردو یعنی اردو کے اپنے رسول خط۔ اس کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ جب میں 1980s لیٹ 1970s 80s میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ایک دن ہمارے ایک ہم عمر دوست چلے آئے، انہوں نے کہا عمر بھائی مجھے جونپور سے خط آیا ہے اور میرے امی ابا نے خط لکھا ہے مجھے، اور یہ اردو میں ہے اور میں نہیں پڑھ سکتا۔ صاحب مجھے دل پر اس قدر چوٹ لگی تھی کہ اس سے اب تک میں ریکور نہیں کہ ہندوستان جیسے جمہوری ملک کوئی شخص کوئی طالب علم اپنے مادری زبان کو پڑھنے کے حق بنیادی حق سے محروم ہو گیا۔ ان کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ جن لوگوں نے عمدن انگریزی میڈیم سے ابتدائی سے انگریزی میڈیم میں پڑھا، لیکن وہ کتنے لوگ، وہ بمشکل 1% سے بھی کم ہوں، وہ لوگ جو اتنے متمول ہیں، اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مشنری اسکولز میں بھیجیں یا اس طرح کے اداروں میں بھیجیں جہاں پر ان کی تعلیم ابتدائی سے انگریزی ہو، وہ تو بالکل نظر انداز کیا سکتا ہے کہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر۔ میں تو صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غریب ہیں یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں۔ چلیے صاحب یہ تو لیٹ 1970s کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ وہ یہ ہے کہ صوبہ تمل ناڈ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے والیم باڑی۔ والیم باڑی ہے ایک ضلع ویلور میں۔ صاحب جب ہماری کار یہ بنگلور سے ہم چینائی جا رہے تھے تو ہماری گاڑی وہاں رکی، تو جیسے ہم اس چھوٹے سے قصبے کے چوک میں پہنچے تو میں نے بہت بڑا سائن بورڈ اردو میں دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا پاکیزہ لنگیاں۔ میں نے کہا غضب کی بات ہے کہ اس چھوٹے سے شہر میں اردو کی، یعنی جن کو آپ تامل ناڈو کا نام سنتے ہی آپ کو یہ خیال ہوگا کہ ظاہر ہے ہر شخص یہاں تمل بولتا ہے اور یہاں ہر شخص یا تو انگریزی میں پڑھتا ہے یا تمل، اور وہ واجبی بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں کی یہ زبان ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پاکیزہ لنگیوں کا بہت بڑا سائن بورڈ تھا، اس کے نیچے تمل میں بھی لکھا تھا اور پھر انگریزی میں بھی لکھا تھا۔ تو میں نے کہا یہی ہندوستان ہے جہاں پر اس شہر کے جو لوگ جو بھی زبانیں بولتے ہیں ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ ان کی اپنی زبان میں اظہار خیال کر سکیں۔ جس طرح اتر پردیش میں ظاہر ہے کہ غالب اکثریت ہندی بولنے والوں کی، ظاہر ہے کہ یہ صحیح ہے کہ وہاں پر اردو بولی جائے اور ہندی بولی جائے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں دیگر زبانیں جو بھی ہیں ان کو بھی وہی حق ملنا چاہیے۔ برحال تو میں نے سوچا، ایک عرصے تک میں نے سوچا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ فی الوقت اس زمانے میں 2010 میں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑی مشہور دنیا کی عظیم ترین لائبریریز میں سے وائٹنر لائبریری، یہاں میں نے دیکھا کہ کمشنر آف لنگوسٹک مائنورٹیز جس کا صدر دفتر آپ کے الہ آباد میں ان کا صدر دفتر ہے، انہوں نے بڑے اچھے عدد و شمار جمع کر رکھے ہیں جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس آف ایجوکیشن نے ان کو سپلائی کیے کہ
مثلاً بہار میں پرائمری اسکول میں کتنے طلباء اردو میڈیم سے پڑھتے ہیں, کتنے ہندی میڈیم سے پڑھتے ہیں, کتنے بنگالی میڈیم سے پڑھتے ہیں, فلاں. میں نے کہا کہ یہ بہت اہم بات ہے ہندوستان کی کہ کم از کم اعداد و شمار ہی تو جمع کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ یہاں کے لائبریری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسی جامع رپورٹ بنائی جائے جس سے معلوم ہو سکے کہ ہمارے ملک میں, ہندوستان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. آپ یہ پوچھیں گے کہ اس سے کیا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کہ ہمارے پاس قابل اعتماد اسٹیٹسٹکس نہ ہوں تب تک مستقبل کا کوئی کام کیا نہیں جا سکتا, تاکہ آئندہ جو بھی اردو کی تعلیم کا منصوبہ بنے اس میں یہ اعداد و شمار محدود رہنے چاہیے. تو صاحب میں نے یہ پتہ کیا کہ میں نے سوچا کہ سارے ہندوستان میں کرنا تو بہت مشکل ہے, ایک آدمی کے لیے ایک آدمی کی بس کی بات تو ہے نہیں. تو میں نے سوچا کہ شمالی ہندوستان کے 3 صوبوں کو لے لیا جائے اور دکن کے 3 صوبوں. شمالی ہندوستان کے اتر پردیش, بہار اور دلی. اب پھر میں نے سوچا کہ دکن کے آندھرا پردیش, کرناٹکا اور مہاراشٹر 3 صوبے. اس طرح سے 6 صوبے بن گئے. تو میں نے دیکھا کہ یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ 1950 سے ملتے ہیں. بڑی غضب کی بات ہے کہ کمشنر آف لنگوسٹک مائنورٹیز نے کہا کہ بہت عرصے پہلے سے شروع کر دیا تھا, اور ہندوستان کا جو دستور ہے اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی مادری زبان میں ابتدائی تعلیم, پرائمری ایجوکیشن, صرف پرائمری ایجوکیشن میں اپنی مادری زبان میں پڑھنے کا حق حاصل ہے, اور ریاست یعنی اسٹیٹ اس کی پوری کوشش کرے گا کہ ہر وہ طالب علم جو اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اس کے مواقع دیے جائیں. اسی وجہ سے پارلیمنٹ نے, لوک سبھا نے یہ منظور کیا تھا کہ ایک لنگوسٹک مائنورٹیز کمشنر کا عہدہ بنایا جائے جس کا صدر دفتر الہ آباد. تو صاحب ان کی رپورٹیں یہاں پر موجود ہیں. تو اس کی بنیاد پر میں نے یہ 6 صوبوں کا انتخاب کیا اور دیکھا. اس کے علاوہ پھر دیگر ادارے ہندوستان میں ہیں جیسا کہ NCERT ہے, نیشنل کاؤنسل فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ, جو آج کل ایک جامعہ کے درجے پر پہنچ گئی ہے, اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. تو صاحب اس کی مدد سے میں نے اعداد و شمار جمع کیے تو میں دنگ رہ گیا. اس وقت بھی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اردو والوں کی جو تعداد معلوم کرنا ہے تو آپ مسلمانوں کی آبادی کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. پتہ چلا کہ اتر پردیش میں اس وقت جن لوگوں نے اپنی مادری زبان اردو لکھوائی وہ صرف 62%. باقی مسلمانوں نے اپنی مادری زبان کیا لکھوائی یہ پتہ نہیں, ہندی لکھوائی ہوگی یا درج کر دیا گیا. مثلا یہ کہ جو سینسس انومریٹرز ہوتے ہیں, آپ کا نام پوچھا اور پتہ چلا کہ آپ کچھ زیادہ تعلیم یافتہ نظر نہیں آتے تو انہوں نے آپ کی مادری زبان ہندی لکھا. اللہ اس کے کہ آپ اصرار کریں نہیں ہندی نہیں, میری مادری زبان اردو ہے یا جو کچھ بھی ہے. حتیٰ کہ علی گڑھ کے مشہور وائس چانسلر صاحب سید حامد صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ علی گڑھ میں نہیں بلکہ دلی میں یہ ہو چکا ہے. سینسر انومریٹرز ان کے گھر آئے اور ان سے ادھر ادھر کی بات چیت کی اور ان سے کہا آپ تمل تو نہیں بولتے ہیں. تمل نہیں بولتا, انہوں نے کچھ کہا نہیں, مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہندی بولتا ہوں یا اردو بولتا ہوں. تو اس وقت حالت یہ ہے کہ 62% آف مسلم پاپولیشن ان اتر پردیش, ان کی مادری زبان انہوں نے اردو نہیں. اس طرح سے بہار میں بھی کم و بیش یہی کیفیت ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ مہاراشٹر میں, آندھرا پردیش میں اور کرناٹک میں, یہ 3 صوبوں میں 97% لوگوں نے جو مسلمان بھی ہے اردو بھی, یعنی جو کوئیفیشنٹ ہے مسلم اینڈ اردو از ہائیسٹ ان آندھرا پردیش, کرناٹک. اس کی وجہ کیا ہے؟
مذہبی زبان سمجھتے ہیں، یہ ہے اس کی وجہ، اس لیے کہ وہ تفسیر دیکھتے ہیں نا قرآن شریف کی اور دوسری چیزوں کی۔ تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یعنی اردو کی ابتدا ظاہر ہے کہ محترمہ یہاں پر ہیں اور یہ اردو کی پروفیسر ہیں، ظاہر میں کیا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہاں پر اردو کا نثری ادب ہندوستان میں دکن سے شروع ہوا، اسی لیے میرا خیال وسیع نے کہا ہے دکن سے ٹھار نہیں سنسار میں۔ تو مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ وہ اردو اپنی مذہبی ثقافتی اور مادری زبان سے پوچھتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیلگو میں بھی اتنے ہی ماہر ہے۔ مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے اپنی میٹریکولیشن تک تیلگو بھی پڑھی ہے اور ابھی لکھ بھی سکتا ہوں، پڑھ بھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہندوستان کی بڑی خوبیوں میں سے کہ آپ بیک وقت کئی زبانوں پر قدرت کر سکتے ہیں۔ دوبارہ صاحب یعنی حاصل کلام یہ تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسکول جن میں اردو میڈیم کے ذریعے تعلیم ہوتی ہے اس وقت مہاراشٹر میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ مہاراشٹر۔ جناب اس کے بعد نمبر آتا ہے بہار کا، اس کے بعد نمبر آتا ہے کرناٹک کا۔ یعنی لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کرناٹک اچھا وہاں پر تو کنڑا بولی جاتی ہے، آندھرا پردیش ہاں وہاں پر تو تیلنگی یا تیلگو بولی جاتی ہے، لیکن اردو جس کا مرکز یعنی عام طور پر یعنی یہ غلط فہمی پر مبنی ہے یہ بات کہ اردو کے مراکز دلی اور لکھنؤ، لیکن اس وقت اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اردو پڑھتا کون ہے تو آپ کو مہاراشٹر جانا پڑے گا، آپ کو کرناٹک جانا پڑے گا، آپ کو آندھرا پردیش۔ میری آنکھیں ترستی رہ گئی کہ لکھنؤ میں سوائے پرانے شہر کے چند یعنی اگر آپ ایک مہذب شیشہ لے کر آپ ڈھونڈیں تو ایک آدھ سائن بورڈ آپ کو لکھنؤ میں ملتا ہے، لیکن آپ آندھرا پردیش کے سیکریٹریٹ میں چلے جائیں، آپ حیدرآباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جائیں، وہاں پر آپ کو تیران کا حیدرآباد لکھا ہوا نظر آئے، نیان سائن۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ غالب اکثریت ابھی اردو بولنے والوں کی یعنی جنہوں نے اپنی مادری زبان لکھی ہے بھی یو پی میں، اتر پردیش، کیونکہ اتر پردیش ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ظاہر ہے کہ آبادی کے اعتبار سے اب بھی اردو جن کی مادری زبان ہے اب بھی اتر پردیش میں ہے، لیکن لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، لکھنا تو ایک اگلا قدم ہے، پڑھنا پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اچھا اس کے بعد نمبر بہار کا آتا ہے۔ بہار میں میرا خیال ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ اردو کے خلاف تعصب بہار میں بہت ہے، اس کی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ وہاں پر بنگالی بھی بڑی اہم زبان رہی ہے اور پھر بہار ایک زمانے میں بڑا ملٹی لنگوئل صوبہ ہوا کرتا تھا جہاں پر اڑیسہ بھی اس کا حصہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر ہر زبان کو فروغ دینے کا موقع۔ اس طرح سے مہاراشٹر میں بھی اردو کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ ممبئی میں چونکہ ممبئی کاسموپولیٹن شہر ہے تو وہاں پر آپ کو تمل کے بھی اسکول نظر آئیں گے، ہندی کے بھی، بنگالی کے بھی، اردو کے بھی، گجراتی کے، مراٹھی کے، سبھی۔ تو اس میں یہ بات قبول کر لی گئی کہ ہر ہندوستانی کو اپنی زبان میں ابتدائی تعلیم یعنی آگے کی نہیں بات کر رہا ہوں یعنی ثانوی یا پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں ہوگی، صرف ابتدائی تعلیم پرائمری ایجوکیشن یہ حق وہاں پر۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کرناٹکا مجھے اور بھی حیرت ہوئی اس لیے کہ اولڈ میسور اسٹیٹ جو تھا جس کے دوسرے حصوں کو ملا کر جس کو حیدرآباد اسٹیٹ اور بامبے اسٹیٹ کے کچھ ضلعوں کو ملا کر نیا صوبہ بنایا گیا کرناٹکا 1956۔ وہاں پر بھی جگہ جگہ یعنی ایون بھٹکل جیسا مقام جس کو میرا خیال ہے بہت ہی کم لوگوں نے سنا ہے، وہاں سے ایک اخبار نکلتا ہے ساحل آن لائن اردو اخبار وہاں پر ہے۔
اس وقت اور بھی میں آپ کو اردو کی مقبولیت یعنی کہ صرف لٹریسی کی بات کر رہا ہوں، اس کے کئی شواہد، اس کے کئی دلائل. اول تو یہ کہ اس وقت دیکھیں سب سے زیادہ اخبار جو پڑھے جاتے ہیں وہ پہلا نمبر انقلاب کا ہے ممبئی کا، اس کے بعد سیاست حیدرآباد کے 3 اخبارات ہیں جو انٹرنیٹ پر آپ کو مل جاتے ہیں. ویسے تو ہندوستان میں دوسرے شمالی ہندوستان میں راشٹریہ سہارا کے نام سے بھی شروع کیا گیا ہے، جو بڑی اچھی بات ہے، اور دعوت بھی آج کل انٹرنیٹ پر ملتا ہے. لیکن ابتدا جو ہوئی ہے انٹرنیٹ پر اردو اخبارات کی، آج سے میرا خیال ہے 15-20 سال پہلے وہاں پر حیدرآباد میں اور ممبئی میں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جو اردو پڑھنے والے ہیں شمالی ہندوستان میں یا دیگر صوبوں میں، اردو میڈیم سے ہٹ کر جو بہت اہم رول جو ادا کر رہے ہیں وہ مدارس. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ مدارس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے یا کیا نہیں پڑھایا جاتا. اس وقت وہ باتیں ہیں خارج از بحث. مجھے اس سے مطلب نہیں کہ وہاں پر تنگ نظری سکھائی جاتی ہے یا کیا کہتے ہیں اپنے غوطہ بینی سکھائی جاتی ہے یا اسلام کے کوئی خاص نظریات سکھائے جاتے ہیں یا تشدد سکھایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں مجھے اس وقت فی الوقت اس موضوع سے میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان مدارس نے بہت اہم رول ادا کیا کہ اردو کو پڑھنے کی سطح، صرف پڑھنے کی سطح مدارس کی وجہ سے ہم چاہے ان کو جو چاہے تنزل پسند کے ترقی پسند کا کیا کہنا چاہیے اپوزٹ تنزل پسند ہو سکتا ہے جی یا جو بھی کہہ لیں آپ، جو بھی آپ کا پسندیدہ لفظ ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس کا بہت بڑا چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں، ان کو مولوی کہیں، ان کو تنگ نظر کہیں، ان کو جو چاہے کہیں، لیکن یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ. آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت جو اردو زندہ ہے تو یہ سب سے زیادہ صرف لکھنے پڑھنے کی حد تک. آپ اس میں نہ جائیے گا کہ ان کا شین قاف صحیح ہے یا نہیں ہے، ان کا تلفظ کس طرح ہے، ان کا لہجہ کس طرح کا ہے. یہ اس کو تو گولی مارے فی الحال، اس لیے کہ اسٹینڈرڈ اردو جو ہے میرا خیال ہے صرف کتابوں میں ہے. باقی جہاں تک اپنے تلفظ کا، انداز بیان کا یا دیگر باتوں کا تعلق، وہ اپنے اپنے شہر کے اپنے اپنے تہذیبی دائرے پر مبنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس تاریکی کے کہ اتر پردیش میں اردو کا یعنی لکھنے پڑھنے کی حد تک دیش نکالا ہو چکا ہے. چند استثنائی کیفیتیں جو ہیں، مثلا ایک علی گڑھ میں پڑھ لیتے ہیں لوگ، لیکن میں تو صرف اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے اسکولز، پرائمری اسکولز 1952 میں یو پی بورڈ آف ایجوکیشن نے اعلان کر دیا کہ اب سے کوئی شخص سوائے ہندی لیپی یا سنسکرت لیپی کے علاوہ کوئی شخص کو ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے. یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہی گئی. یہ بات اس وقت کہی گئی جب نہرو وزیر اعظم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم، لیکن کسی کے نیچے نہیں تھا. حتیٰ کہ ہزاروں کوششیں ہو چکی ہیں، ہزاروں وزراء سے مل چکے ہیں، میمورنڈم پیش کر چکے ہیں، لیکن وہ بات تو اب تک پڑھا نہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی مایوسی کی وجہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اتر پردیش جیسے سب سے بڑے صوبے جہاں پر اردو کی اتنی بڑی آبادی ہے وہاں اس کی سہولتیں موجود ہیں. لیکن یہ پھر بھی مقامی شکر ہے کہ مہاراشٹرا میں، کرناٹکا میں اردو
پڑھنے والے ہیں. اور میں نے ایک اور طریقے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اردو کی کتابیں سب سے زیادہ کہاں ملتی ہیں. میں نے مکتبہ جامعہ سے والوں سے پوچھا, شمشاد مارکیٹ کے جو بک ڈیلرز ہیں علی گڑھ میں, میں نے ان سے پوچھا. اردو بازار دلی میں جو اردو کی کتابیں ہیں ان سے پوچھا. سب کی یہ رائے تھی سب سے زیادہ کتابیں مہاراشٹر میں ملتی ہیں, بہار, کشمیر, آندھرا پردیش, کرناٹکا, اس طرح کی. سب سے کم جو بکتی ہیں صاحب اتر دلی کا تو خیر سمجھیے کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, اس لیے کہ سوائے چند محلوں کے ایک دلی اس وقت میرا خیال ہے کہ اردو پڑھنے والے آپ کو جامع مسجد کے اطراف کے علاقوں میں یا پھر آپ کو ذاکر باغ کے آس پاس کے علاقوں میں یا ذاکر نگر, ذاکر باغ اس علاقوں میں آپ کو مل جائے. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اردو زندہ ہے, اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ داد نے کہا تھا نہیں کھیل اے داد یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے ہیں. تو محترم سامعین, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے چند کلمات سنے, اور میں آپ کی سامع خراشی کے لیے معافی